السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج قرآن مجید کے 16.5 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی تلاوت ہمیں صحیح مخارج و صفات کے ساتھ کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ دن ہم نے سورہ کہف کی تلاوت سماعت کی تھی، چند آیتوں کی تفاسیر اس میں رہ گئی ہے، آپ سماعت کریں۔ سورہ کہف کی بڑی فضیلت بھی آئی حدیث پاک میں، اس کے یاد کرنے والوں کے حوالے سے ایک حدیث میں یہ بھی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتوں کو یاد کرے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سورہ کہف کی فضیلت۔ دوسری ایک آیت اور حدیث میں یہ فرمایا گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں، سورہ کے مبارک بارے میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کو جمعہ کے دن تلاوت کی، اللہ رب العزت اس کے لیے آئندہ جمعہ تک ایک نور پیدا فرما دے گا، ایک خاص روشنی اس کے لیے پیدا فرما دے گا، یعنی وہ روشنی ایسی ہوگی جو مشرق سے لے کے مغرب تک اس کے لیے پھیلا دی جائے گی۔ تو یہ بشارتیں اور یہ ساری چیزیں کن کے لیے ہے؟ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کہف میں خاص طور پہ جو اس میں گزرا وہ اصحاب کہف کے بارے میں تذکرہ گزرا ہے۔ اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو، اور اصحاب یعنی والے، اصحاب کہف یعنی غار والے، چند وہ اشخاص کہ جن کا تذکرہ قرآن نے فرمایا، اور یہ ہوا یوں تھا کہ دقیانوس بادشاہ ایک بڑا ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں حالات ایسے تھے، اب اس دور کے بارے میں چند اختلافات ہیں، اس میں آپ کے پاس تذکرہ نہیں کرتا۔ کچھ نے کہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ کے دور سے پہلے کی بات ہے۔ بہرکیف یہ واقعہ پذیر ہوا ہے۔ اب یہ دور میں اختلافات میں ان پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دقیانوس جو بادشاہ تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کو نہ مانو، بلکہ بتوں کو سجدہ کرو، ان کی پرستش کرو، پوجا کرو، یہ اس کا کہنا تھا۔ جبراً لوگوں کو وہ اپنے پاس بلاتا اور انہیں ان چیزوں کا حکم دیا کرتا تھا۔ یہ ایسا بارہا ہوتا رہا۔ اب چند اشخاص ایسے تھے، ایک روایت میں آتا یہ اس دقیانوس بادشاہ کے وزیر ہی تھے، 7 لوگ، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ قبیلے افسوس ایک قبیلہ ہے جس کے معززین میں سے آتے ہیں، عزت والے گھرانے سے تعلق رکھے تھے، بڑے پیسہ دار اور بڑی مال و دولت کی فراوانی تھی ان سب کے پاس، ایک یہ قول ملتا ہے۔ بہرکیف دقیانوس بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ چند لوگ ہیں جو اسلام لائے ہوئے ہیں، اس دور کے اعتبار سے جو مذہب تھا اس پر قائم ہیں، اس نے ان کو طلب کیا، بلایا۔ بلانے کے بعد یہ سب دقیانوس بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اپنی دلیرانہ اور جرت مندانہ انداز سے کہا کہ ہاں ہم اس مذہب پر ہیں۔ بادشاہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ سب کے اوپر ایکشن لے لیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر حالت ایسی تھی، یہ چونکہ معززین میں سے تھے، مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس تھی، اس لیے اس نے سوچا انہیں کچھ مہلت دی جائے، اور اس نے ان کو مہلت دی، کہا اپنے اس مذہب سے ہٹ جاؤ، نہیں تم پر ظلم ہوگا، تم پر سختی کی جائے گی۔ یہ اس نے انہیں دھمکیاں دی۔ یہ 7 لوگ تھے، کہا جاتا یہ 7 لوگ جب باہر نکلے
تو آپس میں انہوں نے بات کی کہ اگر ہم یہیں پر رہے تو بادشاہ ہمیں ظلماً قتل کر دے گا، نہیں تو ہم پر بہت سختیاں کی جائے گی، تو بہتر یہ ہے ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، کہیں دور جگہ پر جائیں، کوئی غار وغیرہ رہے اس کے اندر ہم پناہ لے لیں۔ یہاں تک کہ یہ ساتوں کا یہ مشورہ طے پایا اور یہ وہاں سے نکل پڑے۔ یہاں سے جب نکلے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ راستے میں ایک کسان اور ملے جن کو ملا کر 8 ہوتے ہیں، کچھ روایتوں میں کہ 7 ہیں، تو یہ قرآن بھی کہتا ہے کچھ کے نزدیک یہ 7 ہیں، کچھ کے نزدیک یہ 8 ہیں۔ خیر، تفاسیر کی کتاب میں یہ کہ ان میں جو ایک شامل ہوئے وہ کسان بھی تھا، جب جانے لگے تو وہ ان میں شامل ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ راستے میں جا ہی رہے تھے تو اس کسان کے کھیت میں کتا بھی تھا جس کا نام قطمیر کر کے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ وہ قطمیر کتا اس نے بھی ساتھ میں جانے کی کوشش کی، تو ان لوگوں نے کہا اسے ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہ اگر رہے گا تو اس کے بھونکنے کی وجہ سے اگر ہم نہیں بھی پکڑے جانے والے رہیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے یہ طاقت ملی، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا فرما دی۔ وہ اپنے دونوں پیروں پر جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے، یہ کتا کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان سے کہنے لگا کہ تم مجھ سے خوف مت کھاؤ، تم آرام کر رہے ہوگے میں تمہاری رکھوالی کروں گا، تم آرام کرو گے میں تمہاری رکھوالی کروں گا۔ اس کتے نے ایسا کہا۔ پھر ان لوگوں نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، یہاں تک کہ کتے کو ساتھ لے کر تھوڑی مسافت طے کی آپ نے، ایک غار آپ کو نظر آئی، یہ سب کے سب اس غار میں جا کر آرام فرما ہوئے۔ ان کی آنکھ لگنی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری فرما دی، یہ خواب میں چلے گئے۔ ادھر دقیانوس بادشاہ کو تفتیش سے پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ہجرت کی ہے، اور سپاہیوں کے ذریعے اس نے پتہ لگوایا تو پتہ چلا یہ ایک غار کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ دقیانوس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے کہا جاؤ اس غار کو باہر سے ہی بند کر دو تاکہ یہ اندر ان کی قبر بن جائے، وہ زندہ اندر قید ہو جائیں۔ اب جن سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا یہ سپاہی ایسے تھے جو ان اصحاب کہف سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ان میں ایک شخص ایسا تھا، بہر کے باہر سے دیوار چڑھا دی گئی، بڑی بلند و بالا بنا دی گئی۔ دیوار بنانے کے بعد اس نے ایک تانبے کی تختی لی، اس میں سب کے نام کنندہ کیے، اور کس وجہ سے یہ آ کر یہاں پر لیٹے ہیں وہ حالات اس نے لکھ کر وہاں پر محفوظ کر دیا، وہاں پر اس کو رکھ دیا۔ اب بادشاہ یہ ساری بات ہو گئی، کئی سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، کئی سو سال گزرے، تقریباً روایتوں میں 309 سال گزر گئے، یہ اسی حالت میں سوتے رہے۔ 309 سال معمولی نہیں ہوتا، اسی حالت میں سوتے رہے۔ اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اب جو 309 سال گزرا تو بیدروس نام کا ایک بادشاہ جو اچھا اللہ کی عبادت کرنے والا، عابد و متقی پرہیزگار تھا، اس کے دور میں ایسے حالات پیش ہو گئے تھے، لوگ قیامت کا انکار کر رہے تھے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے۔ اب اس کو بڑا دل میں رنج پہنچا کہ میں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے والوں کو کیسے سمجھاؤں۔ یہ حاکم وقت تھا، یہ اپنے ایک حجرے میں گیا اور اس نے اپنا صندوق کھولا، صندوق کے اندر اس کا پرانا پھٹا لباس تھا، اس کو زیب تن کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوا۔ بہر کہ وہ کیسی عبادت تھی وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس نے عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اپنی کوئی نشانی کو تو ظاہر فرما، اپنی کسی نشانی کو تو ظاہر فرما جس سے پتہ چل سکے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ادھر یہ دعا ہوئی، اب حالات ایسے پیش آئے، ایک بکری چرانے والا چرواہا جو جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے جگہ مل جائے اور میں اپنی بکریوں کو لے کر جاؤں اور وہاں پر آرام کروں، یہ بکریاں چراتے چراتے اصحاب کہف کے غار کے پاس پہنچ گیا۔ اس غار کے نزدیک پہنچا تو اس غار کی دیوار خود بخود گر گئی۔ غار کی دیوار جب گری تو اس کے اندر، چونکہ قرآن مجید نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رعب ڈالا ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا،
صحابہ کرام میں سے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں روایت میں آتا ہے وہ قریب جانے لگے تو انہیں خوف طاری ہوا۔ آج بہت سارے ٹورسٹ ایسے ہیں جو اصحاب کہف کے نام پہ لے جا کے گھما کر آتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ہم نے وہاں پہ رعب رکھا ہے، جو جائے گا تو خوف زدہ ہو جائے گا، اور یہ نہ جانے کن جگہوں پر گھما کے لے کر آتے ہیں۔ خیر، تو یہ بکری چرانے والا وہ قریب جانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے دل میں دہشت پیدا ہوئی اور یہ ہٹ گیا۔ اب اس میں سے یملیخہ نامی جو اصحاب کہف میں سے شخص تھے یہ بھی بیدار ہوئے، سب ایک دوسرے سے بیدار ہونے لگے، تو کہنے لگے ہم سو گئے تھے۔ کب سوئے تھے ہم؟ ان میں سے ایک کہتا تھا صبح سوئے تھے، دوپہر ہوئی ہے ابھی اٹھ گئے ہیں۔ دوسرا کہتا دوپہر نہیں ہوئی ہے، ایک دن گزر گئے، زیادہ ہو گیا ہے۔ تو آپس میں سب چیمی گوئیاں کرنے لگے، کوئی کہتا ہے نہیں ہم شام میں اٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہم کچھ دن بعد اٹھے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ نے کہا نہیں ہم کافی سالوں کے بعد اٹھے ہیں، کافی تاخیر ہو گئی ہمیں سونے میں۔ کہا کیسے؟ کہا اپنے بالوں کو دیکھو، اپنے ناخنوں کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے ان کے ناخن کو بڑا کر دیا، چونکہ سو رہے تھے بال بھی بڑے ہو گئے۔ پتہ چلا جو زندہ ہوتا ہے اس کے بال خود بخود بڑھتے رہتے اگرچہ سوتا رہے۔ سونے والے انسانوں کا بال بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ ہم سو رہے ہوں، جا کر نیند کی حالت میں ہوں، 10 دن 15 دن چاہے جتنا سوئے، کیا زندگی میں ہمارے حالات ایسے بال بڑھنا بند ہو جائیں گے سوتے سوتے؟ نہیں۔ تو زندہ ہونے کی علامت کیا ہے کہ بال بڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک عقیدہ اور ملتا ہے، نبی پاک کے منہ مبارک بعض جگہ ایسے دیکھے گئے کہ وہ تنہا رکھے گئے تھے، لیکن بعد میں سالوں کے بعد کھول کر بعد دیکھا جائے تو وہاں پر کئی شاخیں نکلتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ اس منہ مبارک سے میں نے خود بھی اس کو ملاحظہ کیا ہے کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں اور وہ تنہا تھے پہلے، لیکن اب اس میں سے تقریباً 6 سے 7 شاخیں نکل آئیں جو اس بات کی دلیل دیتے یہ زندہ نبی کا بال ہے، زندہ نبی کے منہ مبارک ہیں۔ خیر، اب ان میں جب یہ سو کر اٹھے تو انہیں بھوک لگی تھی، تو ایک شخص نے کہا کہ جاؤ بازار میں جا کے کھانے کا انتظام کرو اور یہ بھی پتہ کرنا کہ دقیانوس بادشاہ کا ہمارے بارے میں کیا خیال چل رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے وہ۔ یملیخہ نامی غالباً جو شخص تھے ان کو بازار بھیجا گیا اور یہ نصیحت کر دی گئی اگر پکڑ گئے تو ہمارے بارے میں خبر مت دینا، بتا مت دینا کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اب یہ بازار میں گئے، پوری چیزیں تبدیلی نظر آ رہی ہے، بڑا ڈیولپ ہو چکا تھا سب، اور اسلامی حکومتیں جھنڈے ہر طرف پھہرا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو بہت حیرت زدہ ہوئے کہ ایک دن میں اتنی تبدیلی کیسے ہو گئی۔ ہم تو جب اس سے پہلے آئے تھے تو لوگ اپنا نام بتانا گوارا نہیں کر رہے تھے، خوف زدہ تھے، اور آج یہاں پرچم لہرا رہے ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کر بڑا حیرت زدہ ہوئے۔ بہرکیف یہ ایک نان بائی کی دکان پہ گئے جو تندور میں روٹیاں بناتا ہے، اس کے پاس جا کے کھانے کے بارے میں کہا کہ فلاں فلاں اتنے کھانے پیک کرو۔ وہ کھانا غذا پیک کر کے ان کو دیے۔ اب انہوں نے جو رقم دی وہ دقیانوس بادشاہ کی اس پہ مہر تھی۔ اس نے کہا یہ کون سی رقم ہے؟ کہا اب اس کو خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ وغیرہ لگا ہو، کیونکہ یہ کئی 100 سال پرانا سکہ ہے، یہ ابھی کہاں سے لائے؟ تو اس نے پوچھا سچ سچ بتاؤ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ تو اس نے کہا کہاں سے ملا؟ یہ ہمارا ہی سکہ ہے، ہمارے پاس جو تھا وہی ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ کہا یہ دقیانوس بادشاہ کی مہر بھی ہے، دیکھ لو اس پہ۔ کہا یہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو گزرے ہوئے آج کئی 100 سال گزر گئے ہیں، یہ تو مہر لگی ہوئی ہے، یہ تو اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں کیا کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خزانہ نہیں لگا ہے۔ اپنی داستان بتائی اس نان بھائی کو۔ تو اس وقت کے جو حاکم تھے بیدروس، ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ ایسے ایسے حالات آئے ہیں۔ حاکم وقت نے انہیں طلب فرمایا، یہ یملیخہ نامی شخص وہاں حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر انہوں نے اپنی داستان سنائی۔ کہا سچ سچ بتاؤ کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا؟ کہا ہمارے ہاتھ کوئی خزانہ نہیں لگا، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے۔ کہا تمہیں یقین نہیں ہوتا تو چل کر دیکھ لو۔ حاکم وقت نے پورے قوم کو جمع کیا اور سب کے ساتھ اس طرف نکل پڑے، سارے لوگ ایک ساتھ اس طرف نکل پڑے۔ اب جب نکل کر چلنا شروع کیا گیا، راستے میں آواز، جب بہت سارے لوگ آ رہے ہوں تو چلنے کی آواز بھی محسوس ہوتی کہ نہیں؟ تو سب آ رہے تھے۔ غار میں جو دیگر حضرات تھے انہوں نے سوچا لگتا ہے یملیخہ پکڑے گئے اور ان کے ساتھ دقیانوس بادشاہ کی فوجیں بھی آ رہی ہے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا۔
جب پاس میں آئے اور آ کر دیکھا تو چند اصحاب اور تھے جو وہاں پر موجود تھے. انہوں نے دیکھ کر پوری قوم کو بتایا. چونکہ وہاں پر جو تختی کو محفوظ کیا گیا تھا وہ بھی برآمد ہوئی. اس کو دیکھ کر پوری داستان بتائی اور یہ کون لوگ ہیں, کس وجہ سے آ کر یہاں پر آرام فرمائے تھے. ساری داستان بادشاہ نے سنایا. اس کے بعد ان لوگوں نے مصافحہ کیا بادشاہ سے, معانقہ کیا, گلے ملے, دعا گو ہوئے. پھر جا کر یہ غار میں جیسے ہی لیٹے اللہ نے ان پر پھر سے نیند طاری کر دی. ایک روایت میں یہ اور ایک روایت میں کہ ان کو موت طاری ہو گئی. ایسا کر دیا. عزیزان مکرم, اب جب ان کو موت طاری ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے غار کو بند کر دیا جائے اور یہاں پر ایک تختی پھر لگائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک مسجد بنائی جائے. اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ ہر سال اسی دن تمام لوگ یہاں پر جمع ہوں اور جمع ہو کر رب کی عبادت بھی کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اب یہاں پر قرآن مجید کے اعتبار سے اور اس واقعے کے روح نظر سے دیکھیں تو عرس میں ہم کیا کرتے ہیں. عرس میں ہم ایسا کیا کرتے ہیں, جس دن جس ولی کا انتقال ہوتا ہے اسی دن ہم وہاں مزار پہ حاضر ہوتے ہیں. اور ہر مزار کے پاس آپ دیکھیں مسجد بنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. آپ ہر مزار کے پاس جا کر دیکھیں وہاں مسجد ضرور بنی ہوتی ہے. تو پتہ کیا چلا, مزار پر عرس میں حاضر ہونا اور وہاں مسجدوں میں پہنچ کے عبادت کرنا, یہ عقیدہ صرف اہل سنت و جماعت کا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ قرآن کے اعتبار سے ہے. الحمدللہ ہم سنی ہیں, ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے الحمدللہ. تو یہ قرآن کے اعتبار سے بتایا گیا. قرآن میں ایک بڑی نشانی بتائی گئی, مرنے کے بعد جن لوگوں کا یہ وہم و گمان ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا, مر کر یہیں ختم ہے, یہ قرآن پڑھو. 309 سال ایک لمبی مدت ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا. وہ 100 سال صرف سوئے تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک سلا کے رکھا. عزیزان مکرم, بغیر کھائے پیے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. انسان ختم ہو جائے گا, باڈی بالکل کمزور ہو جائے گی, لیکن بالکل ویسے ہی کی ویسے ہی حالت میں اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا تھا. یہ رب تعالیٰ ہے. جب ہمارے ساتھ زندگی میں دنیا میں یہ معاملات کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد کیا قبروں سے وہ ہمیں دوبارہ زندہ نہ فرمائے گا؟ کیا ہمارے حساب کتاب نہ ہوں گے؟ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں, دنیا میں آ کر چیزیں موجود ہیں, ان کو ملا کر بنانا کمال کی بات ہم سمجھتے ہیں. ارے اس رب نے تو ہمیں اس وقت پیدا کیا جب ماں کے پیٹ میں کچھ بھی چیزیں موجود نہیں تھی, محض ہم ایک گندے نطفے کے طور پر موجود تھے. اللہ نے اس پر گوشت بھی چڑھایا, ہڈیاں بھی عطا کی, جان بھی ڈالا اور دنیا میں ہمیں پیدا بھی فرما دیا. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ لہٰذا اپنے یقین کو بڑھائیں اور مضبوط رکھیں ان قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے. ہم وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہم پیدا جس طرح ہوئے مریں گے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, وہاں ہمیں اٹھایا جائے گا, حساب کتاب ہوگا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مر کر ختم ہو گئے, جلا دے, مٹی میں دفن کر دیے, کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا, تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. ایسا شخص کافر ہے کیونکہ اس نے آخرت کا انکار کیا. تو قرآن مجید میں سورہ کہف جو آئی, یہ اصحاب کہف کی طرف منسوب کر کے اس سورہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا. اسی کے اندر چند چیزیں اور آئی جو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا گیا. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ذوالقرنین کون تھے, ان کی حقیقت کیا تھی, وہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی جائیں گی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں, تم فرماؤ میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں. یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ حضرت ذوالقرنین کون ہیں, یہ کن کی زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ بعض لوگ ان لوگوں نے انہیں نبی کہا, لیکن بعض لوگوں نے انہیں نبی نہیں کہا ہے, کہا یہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی تھے. اب ان کی زندگی میں جو خاص چیزیں ملتی ہیں وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے.
سب سے پہلی چیز۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور فرمایا گیا 2 کافر۔ مسلمان میں سے حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کافر میں سے بخت نصر اور ایک کے اور نمرود غالباً۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا انہیں پوری دنیا کی حکومتیں ملی۔ 5واں شخص اور ہوگا جسے پوری دنیا کی حکومت ملے گی، وہ حضرت امام مہدی۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو اللہ رب العزت پوری دنیا پہ انہیں حکومت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو جو طاقت و قوت ملی، آپ کو پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ آپ نے کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص ایسا بھی ہوگا جسے چشمے حیات میسر آئے گا۔ آب حیات ہم بولتے ہیں نا، یعنی جو پی لے تو اسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ تو آپ نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر آپ مغرب کی طرف نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے وزیر میں سے حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، آپ بھی ساتھ میں سفر میں ہی تھے اور چشمے کی تلاش میں نکل پڑے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ آب حیات میسر آیا، آپ پی لیے، اور حضرت ذوالقرنین کے نصیب میں یہ چیز نہیں تھی، اس لیے آپ اس سے محروم رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی لیے فرمایا کہ آج بھی وہ باحیات ہیں، کیونکہ انہوں نے آب حیات پی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر مسلمان سے زندگی میں آ کر مصافحہ بھی کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مصافحہ کرتے تو یہ انگوٹھا دبا دبا کر دیکھتے ہیں، انگوٹھا دباتے ہیں۔ کہا گیا حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، ان کے یہاں کی ہڈیاں نرم ہوں گی، تو اس لیے کچھ لوگ اس کو دبا کر بھی چیک کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں خضر علیہ السلام ہے۔ اور کلیر شریف کی بارگاہ میں تو یہ بتایا گیا حضرت صابر پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہر آدھا گھنٹے میں وہاں حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، ہر آدھا گھنٹے میں بزرگوں نے فرمایا وہاں وہ حاضری دیتے ہیں۔ عزیزان مکرم، تو آب حیات انہوں نے پیا ہے۔ بہرکیف جب انہوں نے سفر کیا تو مغرب میں اتنی دور جا کر پہنچے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سورج کا ڈوبنا بالکل صاف نظر آ رہا تھا، جس طرح سورج ایک کالے پانی یعنی کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آئے، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، اتنی آگے تک وہ مغرب میں پہنچ چکے تھے۔ اتنا لمبا انہوں نے سفر کیا۔ آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں، قرن کہتے ہیں سینگ کو، تو 2 سینگ والے اس نسبت سے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پورے مشرق تک اور پھر پورے مغرب تک، یعنی دونوں ایسٹ اور ویسٹ، پوری آخر سے شروع تک کا آپ نے سفر کیا، ایک کونے سے لے کے دونوں کونے تک، اسی لیے آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی زلفیں تھیں جو دونوں طرف سے لٹکتی تھیں، اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے 2 زمانہ پایا، قرن کہتے ہیں زمانے کو، آپ نے 2 زمانہ پایا، اس لیے آپ کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ خیر، اس نام کی طرف نہیں جانتا ہوں، آپ کا اصل نام اسکندر تھا، اور آپ نے اپنے نام کی ہی نسبت سے اسکندریہ شہر آباد کیا۔ بہت مال و دولت فراوانی اللہ نے دی تھی۔ جب آپ مشرق کا سفر کر چکے تو آپ مغرب کی طرف گئے، یعنی ویسٹ کی طرف، اور اس میں بھی پوری لاش تک گئے۔ قرآن فرماتا ہے جب آخر میں پہنچے تو وہاں پر جہاں سورج ڈوبنے لگتا ہے تو وہاں بتاتے ہیں ایک جگہ ایسی پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک جگہ ایسی پہنچے جہاں سورج ڈوبنے لگتا ہے۔ تو جہاں یہ پہنچے وہاں ایسے قوم کے لوگ موجود تھے کہ جن کے بدن پر صرف جانوروں کے کپڑے تھے، جن کے بدن پر جانوروں کے کپڑے تھے۔ اللہ نے انہیں حکم فرمایا، بعض کہتے ہیں ان کو کسی نبی کے ذریعے مطلع کیا، اور بعض کہتے ہیں انہیں غیب سے اس کی اطلاع ہوئی کہ ان کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دو، ان کی طرف بلاؤ، اگر یہ آتے ہیں تو صحیح ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ حکم ہوا، خیر آئی گئی، یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے غالباً شمال کی جانب یا جنوب، دونوں میں سے کسی ایک جہت کی طرف سفر کا ارادہ کیا، اور جب آپ جانے لگے تو ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد چند لوگ آپ کے پاس حاضر آئے۔ قرآن یہ سب چیزیں آیتوں میں تذکرہ ہے، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کیا ہوا۔ پھر جب وہاں پر آپ پہنچے، چند لوگ حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو ہمارے پورے کے پورے اناج کو چٹ کر جاتی ہے، لوگوں میں قتل و غارت کر رہی ہے، بہت پریشان ہو گئے ہم۔
ہمارے باغات کو صاف کر جاتی ہے۔ اب یہ قوم کون؟ حضرت یافس بن نوح کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے یہ تھی، اور یہ قوم کا نام یاجوج اور ماجوج ہے۔ یاجوج اور ماجوج کون؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج کی جب شکایت ہوئی، ان کی علامتیں معلوم ہے کیا ہے؟ یہ زندہ بچوں کو بھی کھا جائیں گے، ان کے کان اتنے بڑے ہیں، فرمایا گیا یہ ایک کان بچھاتے ہیں، اس پہ لیٹتے ہیں، دوسرے کان سے اپنے آپ کو اوڑھ لیتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی، ان کی آنکھیں چھوٹی، ناک بالکل چپٹی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ باہر آ بھی چکے ہیں، بعض مفکر کا قول ایسا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جو چین میں بسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک چپٹی ہے، اور دیکھو آج یہ انسانوں کو بھی مار کر کھا رہے ہیں۔ جو بچوں کو کھانے کا حکم دیا گیا، آپ کو معلوم ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، کچا بچہ جسے کہتے ہیں، ان کو بھی بہت قیمتوں میں بیچا جا رہا ہے۔ کون کھاتا ہے اسے؟ کیا ضرورت ہوتی ہے ان کی؟ یہ چینی لوگ اسے بڑی شوق سے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، انسانوں کو بھی کھا رہی ہے۔ تو بہر کہ اب کچھ مفکر کا قول ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ یہی ہے، اور یہ دیکھ لو کتنی کثرت سے بھی ہیں، کتنی تعداد میں بھی ہیں۔ خیر، تو ان کے بارے میں فرمائے گا، حضرت ذوالقرنین نے کہا، لوگوں نے کہا آپ کو اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو ہم آپ کی اس سے بھی مدد کریں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا، آپ کہتے نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے، اگر تمہیں مدد کرنی ہی ہے تو اپنی طاقت کے ذریعے مجھ سے مدد کرو، میری مدد طاقت کے ذریعے کرو۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے بڑے بڑے لوہے منگوائے اور پیتل منگوایا، کئی چیزیں آپ نے منگوائی، اور بڑا نیچے تک آپ نے کھڈا کھدوایا، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج دو پہاڑوں کے مابین وہ رہتے تھے، دور میں وہاں پہ رہتے تھے۔ تو آپ نے ایک آہنی دیوار، ایک ترچھی دیوار بنانی چاہی، جس کے لیے بہت نیچے تک آپ نے کھڈا کھدوایا، بہت چوڑی دیوار بھی تھی، اور اس کے نیچے پلیٹیں ڈالی آپ نے لوہے کی، اور بہت بلند و بالا کی۔ قرآن میں ذکر آتا ہے آپ نے اس مضبوط دیوار کے بنانے کے بعد جو لمبی اور چوڑی، اس پر آپ نے تانبا پگھلا کر ڈلوا دیا اس دیوار پر۔ جب تانبا پگھلا کر ڈالا تو یاجوج اور ماجوج کی قوم جب آئی، اس پر چڑھنا بھی چاہتی تھی تو چڑھ نہیں پاتی تھی، کیونکہ یہ سرکتا تھا۔ زمین کھود کر آگے نکلنا چاہتی تو یہ بہت نیچے تک ہے، اور یہ بہت موٹا بھی ہے۔ تو اب یہ اس میں سوراخ کرتے ہیں، یہ زبان سے چاٹتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہر دن یہ چاٹتے ہیں، آج بھی یہ چاٹ کر گئے ہوں گے دیوار کو، اور دیوار کم بھی ہوئی ہوگی، لیکن اگلے دن جب یہ آتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس دیوار کو اور چوڑی کر دیتا اور مضبوط فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کے قریب ان کے پاس ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جس دن یہ نکلنے والے ہوں گے، اس کے ایک دن پہلے یہ شام میں کہیں گے رہنے دو، کل انشاءاللہ آ کر ہم اسے پھر سے صاف کریں گے، ختم کریں گے۔ جس دن ان کی زبان سے انشاءاللہ نکلے گا وہ اللہ بہتر جانے، وہ کون سا دن ہوگا اور ان کی زبان پر وہ کب آئے گا۔ جس دن بھی وہ انشاءاللہ بول دیں گے، وہ دیوار جتنی تھی اتنی ملے گی اگلے دن۔ پھر یہ آئیں گے اور آنے کے بعد اس دیوار کو گرا کر باہر نکلیں گے، بڑا فساد مچائیں گے۔ حدیث پاک میں بے حد خون کریں گے، قتل و غارت کریں گے، باغات کو چٹ کریں گے، اور چونکہ اتنے صدیوں سے یہ قید ہیں تو ان کے معاملات اور دیگر ہوں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا۔ اس دجال کے فتنے کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا، یہاں تک کہ یہ زمین پر قتل و غارت کرنے کے بعد آسمان میں تیر چلائیں گے، کس نیت سے کہ ہم خدا کا قتل کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان تیروں میں خون لگ لگ کر بھی آئے گا تو انہیں ایسا لگے گا کہ لگتا ہے ہم نے خدا کو قتل کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سارے ان کے منصوبے ہوں گے۔ پھر آخر میں ایسا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور چونکہ ہو چکا ہوگا، آپ چند لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر موجود ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا گو ہوں گے، اے اللہ اس قوم کو ہلاک فرما۔ ان کی دعا قبول ہوگی، ان سب کے دماغ سڑ جائیں گے، کیڑے پڑیں گے، اور یہ اسی وقت ہلاک ہونا شروع ہوں گے، زمین پھٹے گی، یہ سب کے سب اندر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ ان سب یاجوج ماجوج کی قوم سے لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک بڑی نشانی کا بھی ذکر ہے سورہ کہف میں، ساتھ ہی ساتھ
یہ میں نے جب بیان کیا، آخری ایک آیت اور آپ سماعت کر لیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور قرآن مجید میں جو فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا قل انما انا بشرکم مثلکم، یہ آیت ہے نا کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ہوں۔ اب اس آیت کو لے کے بہت سارے لوگوں نے عقیدہ ایسا بنا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے، یعنی انہوں نے ظاہراً یہ دیکھا ان کے 2 ہاتھ ہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 آنکھیں ہمارے بھی 2 آنکھ، وہ بھی 2 پیر والے ہم بھی 2 پیر والے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں ہم جب یہ تذکرہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہماری دکان اور روٹی بوٹی کا مسئلہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، ہم عقائد کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی اگر ریفرنس چاہے تو کتاب میں موجود ہے جو لوگ لکھ کر چلے گئے۔ تو یہ جو دیگر مکتب فکر کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ عبارتیں لکھی، ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں یہ کہا کہ محبوب آپ فرما دو میں تمہاری طرح ہوں، آگے ہی آیت ہے مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تم نے تو یہ تو دیکھ لیا کہ 2 ہاتھ تمہارے پاس 2 ہاتھ میرے پاس ہیں، سب چیزیں تو سیم دیکھ لی، لیکن کیا ہم پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ اپنے نبی پر وحی نازل فرماتا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے محبوب آپ کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ یہ کب کہا کہ یہ امت کہے کہ آپ میرے جیسے ہیں؟ یہ کب کہا گیا؟ یہ تو امت نے اپنی طرف سے بنا لیا نا۔ تو عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنے جیسا کہے تو وہ بہت احمق ہے، اس کا عقیدہ ذلیل و خوار ہے۔ وہ بشر ہیں لیکن افضل البشر ہیں، وہ بشر ہیں لیکن وہ افضل البشر ہیں۔ عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے انہیں ہمارے درمیان پیدا فرمایا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے، کسی عالم میں بھی رہ جاتے۔ 18,000 سے زیادہ بھی عالم ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا ایک عالم، اس طرح بہت ساری دنیا ہیں، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاعر وہی کہتا ہے وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں، کسی عالم میں بھی رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ عزیزان مکرم، ہمارے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور ہماری خوش قسمتی کیوں نہ ہو، ہم اپنی قسمت پہ نازا کیوں نہ ہوں، کیونکہ ہم کس نبی کی امت ہیں۔ امتیں بہت ہوئی، نبی بہت آئے، لیکن ہمیں جس نبی کی امت بننے کا شرف حاصل ہوا اس پہ تو ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے۔ الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کی امت بنایا جہاں ہمیں یہ امت بننے کا شرف ملا۔ امتیوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ناپ کرے کہ یہ نبی ہمارے جیسے ہیں۔ عزیزان مکرم، ان ہاتھوں کا سیم ہونا تو دیکھ لیا، ان ہاتھوں سے چاند کا شک ہونا بھی دیکھ لو، ان ہاتھوں سے سورج ڈوبے ہوئے سورج کا نکلنا بھی دیکھ لو، ان ہاتھوں کے اشارے سے ہاتھوں میں موجود کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی دیکھ لو۔ عزیزان مکرم، آپ خالی یہی دیکھو گے کہ ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، ان کے پاس بھی ہاتھ ہے، تو ذرا دیکھ لینا کئی مقام پہ ایسا بھی ہوا حضور کے انہی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے بھی جاری ہوئے ہیں۔ ہے کوئی ہم میں سے جو اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکالتے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برابر اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، عصا مارا پتھر پھٹا، پتھر کے اندر سے پانی نکلنا سمجھ میں آتا ہے کہ چلو پتھر پھٹتے ہیں، بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے پانی گر رہا ہے اور زمین پھٹی، سوتے پھوٹ رہے ہیں، لیکن انسان کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ نے وہ کمال عطا کیا آپ کو کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ ہے کوئی آپ جیسا جو آپ جیسا کہنے کا دعویٰ کرتا ہے؟ عزیزان مکرم، یہ خام خیالی، یہ ساری چیزیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہی تھے، اچھا یہ کہنے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے تھے، ہم جس طرح مریں گے مر کر مٹی میں مل جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین وہ بھی مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے۔
یہ اصل مقصد ان کو یہاں پر لانا ہوتا ہے، اسی لیے وہ آپ کا ذہن دھیرے 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 تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے تبدیلی لانے سے پہلے ہی سمجھ جاؤ ایسے لوگ خبیث اور مردود ہیں جو ہمارے نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، قرآن مجید کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن مجید کے مطابق ہم سب کے عقائد کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے اللہ، اس قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ مولا تعالیٰ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ماہ رمضان کے صدقے طفیل ہم سب کو نمازی، سچا پکا عبادت گزار بنا۔ مولا، آخر میں اتنی التجا اور دعا ہے، ہم سب کو توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔